ہولیگو کو ہلاگو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی پیدائش 1217 میں ہوئی اور 8 فروری 1265 کو اس کی موت ہوئی۔ ایران میں منگول حکمران جس کی الخاند خاندان کی بنیاد رکھی اور اسلامی دنیا کو زیر کرنے کے منگول پروگرام کے ایک حصے کے طور پر مذہبی اور ثقافتی دارالحکومت بغداد پر قبضہ کر کے برطرف کر دیا۔ اس نے قرون وسطی کی ایرانی ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے کسی اور سے زیادہ کام کیا۔ ہولیگو چنگیز خان کے پوتے کو اس کے بھائی منگو خان نے منگولوں کا چوتھا عظیم خان اسلامی علاقوں میں منگول طاقت کو بڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، مگر ہماری ویڈیو چنگیز خان سے لے کر ان کے بیٹوں تک جاننے کے لیے پہلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 1256 میں ہولیگو نے شمالی وسطی ایران میں الموت نامی گروہ ایک عسکریت پسند اسلامی فرقہ میں قاتلوں کے گڑھ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ کی فوج کو شکست دی اور آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا، اور 1258 میں اس نے بغداد پر قبضہ کر کے بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا۔ اس نے شام پر قبضہ کیا، لیکن 1260 میں مصری فوج کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ وہ چنگیز خان کا پوتا اور اریک بوکے، مونگکے خان اور کبلائی خان کا بھائی تھا۔ ہلاگو کی فوج نے منگول سلطنت کے جنوب مغربی حصے میں بہت زیادہ توسیع کی، جس نے صفوی خاندان کے بیشتر فارسی خانیت اور پھر جدید ریاست ایران کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو کی قیادت میں 1258 میں بغداد کے محاصرے نے اسلامی سنہرے دور میں بغداد کی حیثیت کو تباہ کر دیا اور دمشق کو کمزور کر دیا۔ اسلامی اثر و رسوخ کو قاہرہ میں مملوک سلطنت میں منتقل کیا اور عباسی خاندان کا خاتمہ کیا۔ ہلاگو 1217 میں چنگیز خان کے بیٹوں میں سے ایک تولوئی اور ایک با اثر کیرات شہزادی اور تغرل کی بھتیجی سورغگتانی بیکی کے ہاں پیدا ہوا۔ ہلاگو کے بچپن کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، سوائے جامعۃ التاریخ میں دی گئی ایک کہانی کے، اور وہ ایک بار اپنے دادا چنگیز خان سے 1224 میں ملا تھا۔ ہلاگو کے بھائی مونگکے خان کو 1251 میں عظیم خان کے طور پر نصب کیا گیا۔ مونگکے نے ہلاگو پر الزام لگایا کہ وہ جنوبی مغربی ایشیا میں باقی ماندہ مسلم ریاستوں کو فتح یا تباہ کرنے کے لیے ایک بڑی منگول فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ہلاگو کی مہم میں جنوبی ایران کے لورس کو زیر کرنا، نظاری اسماعیلی ریاست، قاتلوں کی تباہی، بغداد کی خلافت عباسیہ کو سرنگو کرنا یا تباہ کرنا، دمشق میں واقع شام میں ایوبی ریاستوں کو تسلیم کرنا یا ان کی تباہی شامل ہے۔ آخر میں مصر، بہاری مملوک سلطنت کو دبانا یا تباہ کرنا۔ مونگکے نے ہلاگو کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں جو نہیں مانے، انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ ہلاگو نے اس کی ہدایت کے آخری حصے کو خط تک پہنچایا۔ ہلاگو نے شاید اب تک کی سب سے بڑی منگول فوج کے ساتھ مارچ کیا۔ مونگکے کے حکم سے 1253 میں سلطنت کے نصف جنگجو ہلاگو کی فوج کے لیے جمع ہوئے۔ وہ 1255 میں ٹرانزینیانا پہنچے۔ اس نے آسانی سے لورس کو تباہ کر دیا اور قاتلوں نے بغیر کسی لڑائی کے اپنے ناقابل تسخیر قلعہ الموت کے حوالے کر دیا۔ ایک معاہدہ قبول کیا جس نے 1256 کے اوائل میں ان کے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہلاگو خان نے آذربائیجان کو اپنی طاقت کی بنیاد کے طور پر منتخب کیا، جبکہ بیجو کو اناتولیا کی طرف پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ ہلاگو کی منگول فوج کو نومبر 1257 میں بغداد کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک بار شہر کے قریب اس نے دجلہ کے مشرقی اور مغربی کنارے پر شہر کو دھمکی دینے کے لیے اپنی افواج کو تقسیم کیا۔ ہلاگو نے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ مستعصم باللہ نے انکار کر دیا۔ مستعصم باللہ کے مشیر ابو الکما کی غداری کی وجہ سے بغداد کی فوج میں بغاوت ہوئی اور بغداد کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ حملہ آور منگولوں نے ڈیکوں کو تباہ کر دیا اور خلیفہ کی فوج کے پیچھے زمین کو پانی سے بھر کر انہیں پھنسا دیا۔
فوج کو بیشتر حصہ ذبح یا غرق ہو گیا۔ منگول افواج نے پیچھے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری سن 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان نے پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے ام البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلا بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کے شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کی کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکشاں مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار اور تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیا گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمے لگا کر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کے فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی ہوگی۔ منگول سپاہیوں نے ایک نسل کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ کے دریا میں بھی دیکھنے میں آیا۔ اس اساطیری دریا کو مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہ بہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے، اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو مانند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہوں نے یہیں کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شعر دل کو دہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا کہ لوہے کے سوے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ ہی بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی کہ جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکز سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا کہ نوجوان 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو، جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔
بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد پر مسیحی فوج بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں پر یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، جیسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے چلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں ان کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو کو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قرین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کے نشاط الثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریتھم، الکیمی، زینت، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کے دین ہیں۔ چونکہ بغداد کی حیثیت کو پوری طرح برباد کیا گیا، جہاں سے بہت سے نامور افراد نے پوری دنیا میں اپنے نام کا سکہ منوایا تھا۔ ان ناموں میں سے بہت سی مشہور ہستیوں، شاعر، فلسفی، سائنسدانوں کو جنم دیا، جن کے نام جابر بن حیان، جدید کیمسٹری کا بانی، الخوارزمی،
الجبرہ کا بانی الکندی اور الرازی مشہور فلسفی اور الغزالی مشہور مفکر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشہور موسیقار، طبری مشہور تاریخ دان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف مذہبی رہنما شامل ہیں۔ آج سے ٹھیک 764 برس قبل بغداد پر چلنے والے اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کے ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پایا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔